اردو زبان کی تیسری کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 9 اور 10 پڑھا دیا۔ اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے۔ تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چکتا، اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر ناسخ۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ آئیے معنی دیکھتے ہیں۔ ہم پیشہ مطلب ایک ہی کام کرنے والا، زوال مطلب کمی، تباہی کا مطلب ہے برباد، کاہل مطلب سست، کام چور، نعمت مطلب مال و دولت، اعلانیہ مطلب کھلم کھلا یا ظاہراً، بدخواہی مطلب برا چاہنا، شکوے مطلب شکایتیں، غیبت مطلب برائی یا پیٹھ پیچھے چگلی کرنا، تہمت مطلب الزام، بہتان مطلب بڑا جھوٹ یا الزام، اسے بھی کہہ سکتے ہیں، انجام مطلب آخر یا نتیجہ، حاسد مطلب حسد کرنے والا، راحت مطلب آرام، عداوت مطلب دشمنی۔ چلیے اب سبق نمبر 12 پڑھتے ہیں۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچی رہتی ہے اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور
دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک قطعہ میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر بڑے وسیع قطعوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار جما دیتے ہیں۔ وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں۔ سدھا مزدور عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہے، پھر ہر پتی کڑھاؤ میں ڈال کر بھونتے ہیں۔ ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں پھریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہے جیسی تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاہ، دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ اب یہ معنی دیکھتے ہیں۔ کاشت کا معنی آتا ہے کھیتی باڑی۔ فروخت مطلب بیچنا۔ دامن مطلب پلہ یا پہاڑ کے نیچے کی زمین۔ مقامات مطلب جگہ۔ قطعہ مطلب ٹکڑا۔ وسیع مطلب چوڑا یا لمبا۔ قطار مطلب لائن۔ سدھا مطلب سینکڑوں۔ زراعت مطلب کھیتی۔ معطر مطلب خوشبودار۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔